ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ افغان نمک حراموں سے پاکستان کی جان تو چھوٹ گئی، لیکن کوئی بھی ہمسایہ جو ہے وہ ان سے محفوظ نہیں ہے۔ آج ازبکستان میں افغانستان کے خلاف ایک بڑی کارروائی انجام دی گئی، اس کی تمام تر ڈیٹیل، جبکہ ایران نے پاکستان کو دیا ہے بڑا تحفہ، جبکہ بھارت نے اپنے گرج کا اظہار کس طرح سے کیا ہے، ایک بڑا انوکھا قسم کا انتقام لیا ہے بھارت نے۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے عرب ممالک سے ہرجانہ طلب کر لیا ہے، ایک نیا پھڈا بن گیا ہے عرب ملکوں اور ایران کے درمیان۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ جان پائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور اپنے تمام تر نشتر جو ہے وہ استعمال کر کے وہ تھک چکا ہے، اور اب وہ بالآخر اس طرف بڑھنے والا ہے کہ جہاں پہ امن کا راستہ ہے، اور یہ راستہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے۔ اور ناظرین پاکستان کی جو اس وقت صلاحیتیں ہیں، پاکستان کی قیادت نے اس وقت جو کچھ کیا ہے وہ آن دی ریکارڈ ہے، اور اب ایران جو ہے اس نے پاکستان کو بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ ناظرین جو کراچی سے گمت بارڈر، پہلے آپ کو بتایا کہ ایران جو پاکستان کو افغانستان کی محتاجی تھی کہ افغانستان محفوظ ہوگا تو وسطی ایشیائی ریاستوں تک پاکستان تجارت کرے گا، بڑے مسائل ہوں گے، لیکن ناظرین اب گمت ٹرمینل جو ہے اس کو ایران نے پاکستان کے حوالے کر دیا، پاکستان کے لیے کھول دیا۔ اب اس راستے سے یعنی ایک محفوظ ترین راستہ اور سڑک ہے جو کہ جاتی ہے وسیع ایشیائی ریاستوں تک، اور آج ناظرین پاکستان نے پہلی مرتبہ جو NLC کے جو بڑے بڑے کنٹینرز ہیں یہ جو ہے وہ تاشقند پہنچ چکے ہیں، اور گوشت جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے، پہلے جو کھیپ ہے وہ گوشت کی پہنچا دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی، اور اب افغانستان کے اوپر انحصار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس کو فلی اگر آپریشن کر دیا جائے تو پاکستان کو تقریباً 15 ارب ڈالر سالانہ جو ہے وہ تجارت یہاں پہ پاکستان کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ازبکستان جو ہے انہوں نے آج افغانستان کے جو بارڈر ہے وہاں سے، یعنی پاکستان نے گوشت بھیجا، پاکستان نے تجارت کی، تو افغانستان کی جانب سے برتن بھیجے گئے وہاں پہ، اور جب ان برتنوں کو کاٹا گیا تو اس کے اندر چرس تھی، 191 کلو گرام چرس جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی ازبکستان میں، اور بڑی پیمانے پہ یہ منشیات جو ہے وہ بارڈر ایریا کے اندر پکڑی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ افغانی جو ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، نہ انہیں کچھ آتا ہے سوائے انہیں بھتا خوری کے، کسی کو اغوا برائے تاوان جو ہے اس کے لیے پکڑ لیں گے، کسی کے ساتھ یہ جو اسی طرح کے معاملات ہے، اسلحہ بیچ لیا، کسی کے لیے جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیا، یہی کچھ یہ کرتے آئے ہیں، یہی ان کا پیشہ ہے۔ تو نہ تجارت انہیں آتی ہے، نہ اور کوئی انہیں کام آتا ہے پاکستان کے ساتھ تجارتی روٹ بند کر کے۔ یہ وہ چاہ بہار کے ذریعے بھارت کے کہنے پہ کیا کیا کچھ کرنے والے تھے وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ طالبان کو سمجھنی اور سوچنی چاہیے تھی۔ عام لوگ اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں، عام افغانی جو ہے اس کی زندگی بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ پاکستان نے الحمدللہ جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ایران نے وہ راستہ جو بھارت نے تعمیر کیا تھا، بھارت نے وہ روڈ بنائی تھی اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر کے، تو اب پاکستان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ناظرین نظام قدرت ہے کہ کوئی کس طرح کے پرپس کے لیے کچھ بناتا ہے اور اس کے کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اب بھارت کو اس کی کافی زیادہ تکلیف ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت غصے کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے۔ ایران کی طرف سے تیل کا جو کنٹینر ہے وہ، حالانکہ ان کی پیمنٹ ایران کو کر دی گئی ہے، ایران کو ایڈوانس پیمنٹ کی گئی بھارت کی جانب سے، جس میں جو 20 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ بھیجا گیا کنٹینرز کے اندر، اور بھارتی جو مودی سرکار ہے اس کی بات چیت ہوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس نے پھر جو ہے وہ بھارت نے وہ کنٹینر جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا، اور یہ جی انتقام میں پیسے دے کے چیز لی اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ ادھر چابہار بندرگاہ جو ہے 120 ملین ڈالر خرچ کیا اور وہ ایڈوانس پیمنٹ ان کو دے دی۔ امریکہ نے تھوڑا سا دبکا مارا اور اس کے بعد بھارت یہاں سے بھاگ گیا۔
سے ایران کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے، یہاں تک کہ جے شنکر جو ہے وہ پہنچا وہاں پہ عرب امارات میں، اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا جی ایران تو بڑے ٹیررسٹ قسم کے اٹیک کر رہا ہے، دہشت گردانہ حملے کر رہا ہے، ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں، عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بھارت جو ہے اس نے اپنے لیے خود ہی گڑھے کھود لیے اور اپنے لیے مزید جو ہے وہ مسائل پیدا کر لیے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کو کم از کم جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے۔ افغانستان بھی امید ہے کہ راستے پہ آ جائے گا، لیکن ابھی پاکستان کو ان کی ضرورت بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان نے ایک اور اچھا قدم کیا ہے کہ جو میڈیکل ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کے ساتھ پڑھنے، تو میڈیکل کے حوالے سے جو ایمرجنسی میڈیکل کی سہولت ہے، اس کے لیے جو افغانستان ہے اس کو شہری جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوں، تو ان کے علاج معالجے کے لیے پاکستان نے خصوصی ویزا جو ہے وہ جاری کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انسان دوستی اور پھر جو ایک کسی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ محبت کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے جو پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دغا دیا اور کاٹا، اور اب بہرحال پاکستان کی جانب سے ایک اچھا جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ناظرین اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اعلان کر رہا تھا کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہومز کی ناکہ بندی کر دی ہے، عرب ممالک نے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کی کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے عرب ممالک، تمام عرب ملک جو جہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے تھے، جہاں سے ایران کے اوپر حملے ہوتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے ہماری جتنی بھی تباہی ہوئی ہے اس تباہی کا ہرجانہ ہم عرب ممالک سے وصول کریں گے، عرب ممالک ہمیں ہرجانہ دیں۔ اور ناظرین، ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ زبردستی بھی ان سے ہرجانہ لے سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایران جو ہے وہ اتنا ہی نقصان ان کو بھی پہنچائے گا۔ اب ناظرین، عرب ملکوں کے درمیان کافی زیادہ اس حوالے سے آپس میں رابطے بھی ہوئے ہیں کہ آخر کیا کیا جانا چاہیے۔ قطر تو اس بات پہ اگری ہے کہ جی خرجانہ دے دیا جانا چاہیے، کیونکہ انہیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ایران جو ہے اس کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے کہ کم از کم 20 سال لگیں گے ان کو تعمیر نو کرنے میں۔ تو امریکہ جو ہے وہ نقصان جتنا بتا رہے، واقعی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، تو اس میں عرب ملک جو ہیں انہوں نے سہولت کاری کی، امریکہ کی اور اس کے بعد اسرائیل کی ایران پر حملے کرنے کے لیے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہمیں اس کا ہرجانہ دیا جائے۔ اب عرب ملکوں اور ایران کے درمیان نیا پھڈا شروع ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ پاکستان بھی سعودی عرب میں جا چکا ہے، اور پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ جس طرح سے جنگ بندی کروائی جا رہی ہے، اسی طرح سے پاکستان اس کا کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نکالے گا، کیونکہ جب پاکستان کو امت مسلمہ کا بڑا بھائی کہا ہے تو بڑے بھائی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور بڑا بھائی پھر وہ اچھی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار بھی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔